اس کے لیے فاطمہ سلام اللہ کچھ کرنا تھا، اس کے لیے یہ وصیت ہے، علی یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، علی یہ لوگ میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ بی بی یہ کیوں وصیت کا، یہ اس لیے کر کے جا رہی ہوں کہ پھر قیامت تک کوئی یہ گڑھنے نہ پائے کہ پہلی مرتبہ تو کوئی بات نہیں، لیکن جاتے جاتے فاطمہ زہرا معاف کر کے گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے صدیقہ طاہرہ کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بی بی صرف اور صرف حمایت ولایت، حمایت امامت میں آگے آئی تھی، اور یہی نہیں کہ صرف آگے آئی، اس کی ہی سلسلے میں اپنی جان دیتی۔ السلام علیکم یا صدیقۃ الشہیدہ، شہید ہوئی اسی وجہ سے آئے دروازے پر، چونکہ ابھی کل تک مجلسیں ہونا ہے تو وہ مصائب پڑھ کے میں آگے ذاکر کو پرابلم میں نہیں ڈال، شروع سے چلتے ہیں۔ یہ لوگ آئے، دق الباب کیا، بی بی نے ان لوگوں کو نہیں آنے دیا، خود دروازے پر آئیں، کیا ہے علی کو نکالو، کہا علی نہیں جائیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ اور بدتمیزی کی حد ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے وَإِن ہوا کرے، اور یہی نہیں دروازے میں آگ لگا دے گئے۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص نے آگے بڑھ کے اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا ہے۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے۔ یہ بستی اولاد فاطمہ کی بستی ہے، یہ بستی سادات کی بستی ہے۔ اس بستی میں دیکھا ہے میں نے برسوں کہ کس طرح اہل بیت کے غم میں یہ لوگ چیختے ہیں۔ خدا اپنی رحمت اس بستی پہ نازل فرما، اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق اس بستی والوں کو عطا فرما، تاکہ فاطمہ زہرا خوش ہو سکے، تاکہ ان کی ماں خوش ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے۔ ان لوگوں نے کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا۔ میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں، میں نے نہیں پڑھا ہے کسی روایت میں، ایک بہت بزرگ عالم ہے علامہ کمپانی، ان کا مرثیہ ہے صدیقہ کے بارے میں۔ اس میں ایک شعر وہ کہتے ہیں، اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے شعر نہیں کہے گا۔ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خزینۃ الاسرار، میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کیل کا قصہ کیا ہے؟ اس بی بی سے پوچھو جس کے سینے میں وہ کیل در آئی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی شاید دروازوں میں کوئی کیل تھی کہ جب دروازہ آیا ہے تو وہ کیل بی بی کے سینے میں دھس گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاکم ربکم۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بس 2-4 منٹ، بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، اپنا غم بھول گئیں، اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ اب مت پڑھو کیا ہوا، کیوں کہ یہ سب اولاد فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، شاید یہ برداشت نہ کر پائیں۔ ہم نے کہا تو نہیں پڑھیں گے تو چھوٹے بچوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ بیٹھ کے کتاب پڑھے گا؟ چھٹے امام نے فرمایا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں، روایت کہتی آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ اتنے میں ایک شخص قنفذ نام کا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑے سے اتنی زور سے بی بی کے بازو پر مارا ہے کہ وہ کوڑا لپٹ گیا۔
ماشاء اللہ روئیے روئیے، لگے کہ اولاد رو رہی ہے ماں کے غم میں، لگے کہ چاہنے والے رو رہے ہیں اپنی بیوی کے غم میں۔ کہتے کوڑا لپٹ گیا، جیسے لوگ بازو باندھتے ہیں کالا تعویذ کپڑا نا، روایت کہتی ویسے ہی بی بی کا بازو کالا پڑ گیا تھا، اتنا شدید یہ کوڑا تھا، بعض روایتوں میں پھوڑا بن گیا تھا۔ یہ قنفذ، ایک منٹ سنیے، یہ قنفذ جس نے یہ کوڑا مارا ہے نا، بعد میں یہ کہیں کا گورنر بن گیا۔ دوسرے دور حکومت میں سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہو رہی تھی سینٹرل گورنمنٹ کے، اس میں سب کو، قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا۔ سلیم ابن قیس ہلالی آئے، کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ کہ کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط، قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا۔ مولا رونے لگے، سمجھ گئے آپ نا؟ قنفذ نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ قنفذ کو چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ یہ اسی کوڑے کا شکریہ ہے۔ یہ اسی کوڑے کا شکریہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ شاید ایک روایت، آرام سے روئیے، آرام سے روئیے۔ آپ لوگ عاشور کے دن محرم میں کہتے ہیں نا کہ بی بی آپ کو حسین کا پرسہ، ہاں آج کہیے نا حسین آپ کو ماں کا پرسہ۔ یہ ایک روایت کہتی ہے، سنیے، برداشت کر سکتے ہو تو کیجئے۔ بی بی جیسے ہی آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی، ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کا وار کیا کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی عشاء، فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ مجھے سہارا دے دو، فزہ میرا بچہ مر گیا۔ ادھر سے مولا چیخے، یا فزتو ادرکی مولاتکی، ارے فزہ جاؤ اپنی بی بی کو سنبھالو۔ نتیجہ یہ ہوا، اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ تو اب جو اصلی حامی ہے وہ تو بے ہوش ہو گئی نا، ان کی ہمت بڑھ گئی۔ برداشت کریں گے آپ لوگ؟ علی میرا مولا کتنا مظلوم ہے، ادھر بی بی کو غش آیا، علی کے گلے میں رسی ڈال دیے گیا۔ کہتے ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا پش سے ڈھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں، حضرت کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی۔ دیکھیے میری طرف، حضرت کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی۔ جو میں سمجھاؤں کتابوں کو پڑھنے کے بعد شاید، یہ مٹھیاں بند ہیں مولا کس طرح، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں زبردستی کھول کے ہاتھ چھلا کے شور مچا دیں، بیعت ہو گئی۔ یہ تو مسجد کا حال ہے، ادھر گھر کا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی افاقہ ہوا غش سے، کچھ نہیں، نہ اپنی تکلیف، نہ محسن، کچھ نہیں۔ پہلا سوال آنکھ کھلتے ہی،
علی کہاں گئے؟ علی 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 کہاں گئے؟ بتایا گیا کہ امیر المومنین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں مشہور تو یہی ہے کہ بی بی نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی کہ چل کے کم از کم اطلاع جو ہے وہ دیکھیں کہ علی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ مشہور ہے، لیکن ایک روایت میں نے پڑھا اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے ان حالات کی بنیاد پر کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور یہ عقل کی بات ہے۔ تب کا خاندان کی بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھاما، لے کے گھر سے آئی۔ کہتے ہیں جیسے ہی نکلی فرمایا خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ پانچویں امام کی بزم ہے، ایسے ہی بات نکل آئی تو امام باقر علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم اگر ہماری جدہ ماجدہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا، یعنی بددعا کر دیتی۔ سلمان فارسی بزرگ صحابی پیغمبر کہتے ہیں بی بی گھر سے باہر نکلی، فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ بال بکھیر دوں گی، مطلب وہی ہے کہ بددعا کر دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا نا مسجد نبوی لرز کے اٹھنے یہاں تک ہو گیا۔ ادھر کا قصہ میں نے آپ کو کیا سنایا، مولا کی گردن پہ تلوار ہے، مٹھیاں بند ہیں، بیعت کرو نہیں تو مار دیں گے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا عظیم ہے میرا مولا۔ جیسے ہی بی بی کی یہ آواز مولا کے کان میں پہنچی نا تو گردن پہ تو تلوار ہے۔ اچھا یہ بتائیے مولا سے کوئی مطلب تھا؟ چپ رہتے، بی بی بد دعا کر دیتی، نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، مدینہ تباہ ہو جاتا۔ کل کو دنیا کیا لکھتی تاریخ، نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا کہ بیٹی نے بد دعا کر دی، مدینہ تباہ ہو گیا۔ مولا سے کوئی مطلب تھا؟ لیکن واہ رے میرا مولا، بس تمام کر واہ رے میرا مولا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی آقا کے کانوں میں بی بی کی یہ فریاد پہنچی علی کو چھوڑ دو، گردن پر تلوار ہے، اشارے سے بلایا سلمان یہاں آؤ۔ جی مولا۔ سلمان غضب ہو جائے گا، سلمان سلمان دوڑ جاؤ، سلمان جاؤ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے سلمان اگر زہرا نے بد دعا کر دی ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچے گا۔ سلمان کہتے میں دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے۔ فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے۔ کہ پھر دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لو؟ سلمان نے کہا تو میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ پھر علی نے کہا ہے میں علی کی اطاعت گزار۔ دنیا میں کون عورت ایسی ہے جس کا شوہر تلوار کے نیچے ہو، اور صرف اس بنیاد پر کہ علی نے کہا ہے بی بی واپس چلی گئی۔ خدا دنیا میں جو لوگ جہاں جس طرح بی بی کی عزاداری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ خدا ہم سب کو نیتوں میں خلوص عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ وہ فاطمہ جو کل مظلومہ تھی وہ آج بھی مظلومہ ہے۔ آپ چلے جائیے اجمیر، کون ہے یہ؟ کتنا بڑھیا گنبد بنی ہوئی ہے نا، ہمارے ہاں فیض آباد کے پاس کے چھوچا جائیے صاحب، کیا زبردست گنبد۔ ان لوگوں کو چھوڑیے، امام حسین کون ہے، امام رضا کون ہے، بیٹے ہیں نا، لیکن کتنا زبردست وہ سب جانے دی۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟
کیا یہاں کوئی نبی ہے، کوئی امام ہے، کوئی معصوم ہے؟ اس کے باوجود عشق نے، محبت نے روزہ بنا رکھا ہے، تصویر بنا رکھی ہے، باہر نکلیے گنبد بہترین بنا ہوا ہے، وہ فاطمہ جو کل مظلومہ تھی وہ بی بی آج بھی مظلومہ ہے، دنیا کی قبروں پر گنبد ہے لیکن نبی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ خدا بی بی کے روزے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما۔